السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیا سلیم میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ ظہیر کی والدہ کا پہلا بیان سامنے آیا ہے۔ میں اس پر کوئی بات کروں گا، پہلے آپ ذرا بیان ان کا پورا سن لیں، آڈیو ان کی سنیں آپ۔ اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہے وہ ظہیر کی والدہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ظہیر آپ کا بیٹا ہے؟ جی ظہیر احمد کی والدہ بول رہی ہوں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ مبینہ طور پہ آپ کے بیٹے نے اغوا کر لیا تھا دعا زہرا کو؟ نہیں اغوا نہیں، یہ جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ کیا اصل کہانی ہے، کیا حقیقت ہے، بتائیے۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ ہے میڈیا سے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا چھوڑا ہے، پتہ نہیں ہمارے خلاف اتنے برا بول رہے ہیں، اتنا برا بول رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں، اتنی ٹینشن اسی کسی منہ بخان بھی ہوگے نہیں رہے۔ یقین جانے دعا زہرا خود آئیے، ٹیکسی پہ آئیے، جسے آئیے تو زنسی میں اس نے کسی لڑکی سے فون کیا ہے میرے بیٹے کو، اس کا کوئی پبجی سے بات ہو رہی تھی پہلا بچے سے، دونوں بچی نے کیا میرا رشتہ مانگنے آؤ، اسی کہ مانگنے جائیں گے، جسے اسی جا رہے ہیں تو کہتی میرے ماں باپ نے نا انکار کرتا، ٹھیک ہے، اسی واپس آ گئے۔ اس تو بعد کچھ مہینہ بعد جو بچی خود آ گئی ہے، ٹیکسی پہ بچی آئی ہے، کوئی اغوا نہیں کیتا، کچھ مجبوراً۔ میں کہا بیٹا تو کیا کر کے آ گئی، آپ ماں باپ تیرے سے بات کر لیتے، کہتے میرا ماں باپ نہیں مانتا، وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ جی وہ 14 سال نہیں ہے، ماں باپ نے گٹائی ہوئی۔ کتنی عمر ہے؟ وہ کہہ رہی میری 2 سال عمر میرے ماں پیو نے گٹائی ہوئی، 14 سال اس کی عمر نہیں، اس کی 16 تو اوپر 17 ہو سکتی۔ اچھا اس کی عمر 17 سال ہے، تو آپ کے بیٹے کی عمر بھی کتنی ہے؟ 21 سال ہے۔ اچھا ابھی میرا بیٹا یونیورسٹی میں داخلہ لیا، وہ پڑھ رہا تھا۔ تو پھر یہ بتائیے گا کہ کہاں پہ نکاح ہوا؟ ہائی کورٹ میں نکاح ہوا ہے ان کا، مجبوراً نکاح کرنا پڑا، اس نے کوئی کچھ ایسا نہیں کیا، انہوں نے شادی کی ہے۔ تو بات یہ ہے جو ان کے بیان بھی ہو گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے، تو ہائی کورٹ میں ہویا ہے، اسی خود اس نو دے دیتا سی بچی کو، ہائی کورٹ نے اسی پیش کرتا سی بچی نے بیان دیتے جو میں ظہیر کے ساتھ رہنا، تو ظہیر کے انہوں نے بیان بھی دے دے، آئی فور بیان ہوئے نے، تمہیں پتہ ہے، سارا میڈیا تو پتہ ہے، ماں پیو نو پتہ ہے، ختم ہو گئے اس معاملہ۔ اس تو بعد انہوں نے ٹیماں بھیجیاں نے پیچھے سارے بندے۔ اچھا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو دعا زہرا نے جو بیان دیا ہے وہ بھی گن پوائنٹ پہ دلایا گیا ہے بیان؟ کیوں بیان صحیح دیا اس نے اپنی مرضی سے بیان دیا؟ مرضی سے بیان دیا، کوئی کسی دے ڈر نہیں، ان کو صحیح اپنے ہوش حواس سے اس نے بیان دیا۔ وہ کہندے نے دبکائی ہوئی، یہ بچی بالکل شعور رہنا چاہتی ہے، بچی ڈری ہوئی، ہون ڈری ہے، پہلا بالکل ہوش حواس سے اس نے بیان دیے۔ جج صاحب نے پوچھا ہے ہائی کورٹ والے، بیٹا آپ کراچی جانا چاہتی؟ ادھر اس کہا میں نے جانا ہی نہیں کراچی، وہ کراچی نہیں جانا چاہتی تھی تو چھپے ہوئے ہم، وہ کہتی میں نے جانا ہی نہیں۔ 15 کو بندے ہمارے اٹھائے ہیں انہوں نے ساڑھے نال بہت ظلم کر رہے، اتنے بندے ہمارے اٹھائے۔ میری اپیل ہے۔ اچھا جو بندے آپ کے اریسٹ ہیں وہ بندے ابھی تک رہا نہیں آ رہی، مینوں پتہ ہی نہیں، میرا بیٹا بھی میرے بیٹے بھی انہوں نے پکڑے ہو، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے پیچھے ایسے بھگے، ہم لوگوں نے قتل کی، یہ بچی خود آئی، کوئی اغوا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا اب آج ظاہر ہے کہ سندھ پولیس نے ریڈ کیا ہے، سی آئی نے مشترکہ کارروائی ہوئی ہے، کیا مطالبہ کریں گے؟ آپ کا جو بیٹا ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے، رہا کے لیے کیا کہیں گے؟ میں تو یہ کہوں گی، اپیل ہے میری نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، حمزہ شہباز سے، سب سے، کراچی والوں سے، جتنے افسر رہ گئے، میں تو جانتی نہیں زیادہ، وہ افسروں سے کراچی جو ہیں افسر رہ گئے نے، جج جو ہی ہیں، ان سے اپیل ہے جو میرے بیٹے کو کچھ نہ کہے، نہیں تو میں مر جاؤں۔ میں گھابری، میں ٹینشن میں دل دی مریض ہوں، خدا کے لیے۔ ان کی والدہ جو ہے نا بچی کی، انہوں نے واسطے اپیل ہے میرے بچے کو کچھ زیادتی ایسی نہ کریں، بچے نو میں انہوں دی بیٹی، میں ان کے ساتھ ہی رہی ہوں، میں اس کی ماں ہوں، میں ساتھ بچوں کے، تے بچے ڈرے ہو بھاگے ہوئے نے، کوئی ایسی نہیں ہے جو ایسی بگائی، میں بچوں کے ساتھ ہوں، میں ان کی حفاظت واسطے ہوں، ان کی بیٹی تو میری بھی بیٹی ہے۔ ہمارے خلاف اتنی باتیں کی ہیں لوگوں نے، اتنی کی ہیں میڈیا میں۔ اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ کراچی سے لاہور کا سفر، لاہور سے چشتیہ میں کیسے آنا ہوگا؟ چشتیاں ہم بھاگتے پیچھے ٹیماں، کوئی گولی نہ مار، بچی کہتی میں نے مار دیں گے، بچے ڈرے ہوئے، میں ان کے ساتھ ہوں۔ ہم لوگ ایک دن ہوئے ادھر آئے، ہمارے کوئی جاننے والے ان کے پاس آئے ہیں، ابھی ہمارا کچھ کرے۔ جی السلام علیکم ماں جی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہیں جی؟ آپ کی آڈیو میں نے بھی سنی اور ہم سب لوگوں نے سنی۔ میرا بس ایک چھوٹا سا سوال ہے، یہ میں نے 20 دن پہلے بھی کر دیا تھا، آپ سے صرف یہ پوچھنے کی میں اگر جسارت کر سکوں کہ جب بقول آپ کے دعا زہرا گھر چھوڑ کر آئی تھی
اور آپ کو پتہ تھا کہ یہ غلط ہو گیا کام، تو کیا آپ ایک چھوٹا سا بیان اس وقت نہیں دے سکتی تھیں؟ کیا آپ ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس اس وقت نہیں کر سکتی تھیں؟ کیا آپ نکاح سے پہلے، جو نکاح ہوا ہے اس سے پہلے، یہ ساری باتیں نہیں کر سکتی تھیں؟ پورے 2 ماہ گزر گئے، آپ میڈیا پہ ہر چیز دیکھ رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کتنے بڑے بڑے ادارے اس کے اندر جو ہیں وہ شامل کرنے پڑ گئے، اتنی ہائپ کریٹ ہو گئی، اور آپ بالکل خاموشی سے بیٹھی رہیں۔ آپ کو اگر اپنے بچے کی جان کی پرواہ تھی، یا بقول آپ کے کہ اس کے والدین سے بھی زیادہ آپ دعا زارہ کو پیار کرتی ہیں، تو آپ سب سے پہلے پولیس سے پروٹیکشن مانگتی۔ آپ کہتی ہیں جی بچی سے غلطی ہو گئی ہے، آپ پہلے ہمیں آپ پروٹیکشن دیں، اس کے بعد ہم اگلا کوئی سٹیپ اٹھائیں گے، ہم پریس کانفرنس کریں گے، ہم میڈیا کے پاس جائیں گے، ہم جو بھی کریں گے۔ آپ فیملی کا میٹر ہے جس کو بیٹھ کے ہم حل کریں گے کسی نہ کسی طریقے سے۔ 3 صوبوں کی پولیس آپ لوگوں نے ہلا کے رکھ دی، سارے ادارے آپ لوگوں نے مجبور کر دیے، کتنے بڑے بڑے جو اہم شخصیات تھیں سیاست کی وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گئیں، اور آخر میں جب دعا زہرا کو بازیاب کرا لیا گیا تو پھر آپ تھانے کے باہر کھڑے ہو کے یہ بیان دے رہی ہیں محترمہ، اور ساتھ آپ یہ کہہ رہی ہیں میں دل کی مریض ہوں۔ یہ سوال خالی میری طرف سے نہیں ہے، مجھے پتہ ہے یہ جتنے باشعور لوگ بیٹھے ہیں یہ سب کے دل میں یہ بات ہوگی، اور وہ آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ آپ کہاں تھی 2 ماہ سے، جب آپ کو معزز جج صاحب بلاتے رہے ہیں کہ حاضر ہوں، پیش ہوں، اپنا مسئلہ ہمارے سامنے بیان کریں، آپ لوگوں کا کیا مسئلہ ہے ہم حل کرتے ہیں۔ آپ اس وقت سامنے نہیں آئیں، آپ نے اس وقت آ کے کوئی آہوزاری نہیں کی۔ بات یہ ہے اگر آج آپ میڈیا کو کہہ رہی ہیں میڈیا ہمارے متعلق کیا کیا باتیں کر رہا ہے، میڈیا آپ کی وجہ سے آپ کے متعلق باتیں کر رہا ہے نا ماں جی۔ آپ لوگ کیوں چھپتے پھر رہے تھے؟ کون سا اتنا بڑا جو ہے وہ ہو گیا تھا کام کے جس کو آپ سامنے آ کے بات نہیں کر سکتے تھے؟ یہ کام ہی جو سٹارٹ ہوا ہے یہ بھگوڑے ٹائپ سٹارٹ ہوا ہے، بھگوڑے بن کے یہ کام کیا گیا ہے جو ناجائز ہے۔ کسی بچی کو ورگلانا، کسی بچی کو دھوکے میں لے کر آنا، کسی بچی کو باتوں میں لے کر آنا، اور اس کی عمر نہیں ہے شادی کی، اس کو وہاں سے نکالا گیا۔ کیا آپ لوگوں میں اتنی طاقت نہیں تھی، یا آپ کے بیٹے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ دعا زارہ کو روک سکتے کہ جی اپنے گھر سے نہ نکلنا، خبردار؟ یہ سارا ملبہ جو ہے وہ ہمارے سر پہ پڑ جائے گا، بیٹھی رہو دیکھتے ہیں کچھ کریں گے۔ آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ پھر آپ وہی بات کریں ٹیکسی میں آ گئی، کیسے آ گئی ٹیکسی میں، کس طرح آ گئی ٹیکسی میں؟ یہ کوئی 10 منٹ کا راستہ نہیں ہے، 5 منٹ کا راستہ نہیں ہے، یہ کراچی اور لاہور کا راستہ ہے۔ اب آپ کے ایسے بیانات سے ماں جی کوئی کسی کو فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ 2 ماہ سے پورا پاکستان آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی آپ کو پتہ چلا تھا کہ دعا زارہ نے یہ غلط قدم اٹھا دیا ہے، آپ کو اسی وقت میڈیا پہ آ جانا چاہیے تھا، اسی وقت پولیس کے پاس جانا چاہیے تھا۔ آپ کا بچہ لے کے اس کو پہنچ گیا وہاں پہ نکاح کرنے کے لیے جعلی، بغیر شناختی کارڈ کے، بغیر کسی ایویڈنس کے۔ تو میڈیا پہ آپ کو پہلے آنا چاہیے تھا، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے، ہم کھڑے ہوتے آپ کے بچے کے لیے، بقول آپ کے کہ گھر سے وہ خود آئی ہے، وہ اتنی محبت کرتی ہے آپ کے بیٹے کے ساتھ، ہم اس محبت کو جو ہے وہ تکمیل تک پہنچاتے، ہم آتے، ہم کہتے نہیں جی نہیں چلیں ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، غلطی ہوتی ہے، چلے بیٹھ کے اس مسئلے کو ہم سالو کرتے ہیں۔ 2 ماہ سے پورے پاکستان میں تماشا لگا ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کو آپ نے کچھ نہیں سمجھا، ججز کو آپ نے کچھ نہیں سمجھا، سندھ ہائی کورٹ کو آپ نے کچھ نہیں سمجھا، اس کی فیملی کو آپ نے کچھ نہیں سمجھا دعا زارہ کی۔ ان کو فون کرتے قاسمی بھائی کو کہ بھائی غلطی ہوگی بچی کے ساتھ، چلیں میرا بچہ ہے، اس نے غلط اس کو وہ کیا، وہ بچی ہے، معصوم بچی ہے، ایسے گھر سے نکل آئی ہے، آپ آئیں بیٹھیں، آپ نہیں ہم آتے ہیں اس کو لے کر، بیٹھ کے یہ معاملہ حل کریں۔ یہ شریفانہ انداز ہے ماں جی جو آپ کو کرنا چاہیے تھا، اور اگر آپ نہیں کر سکتی تھی تو آپ کی فیملی میں کوئی ایک ایسا سیاںا بیانا بندہ تو بیٹھا ہوگا جو آپ لوگوں کو اس بات کی مت دیتا، جو آپ کو اس بات کا احساس دلاتا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ کوئی ایک بندہ تو ہوگا آپ کی پوری فیملی میں، تو اب یہ بیان دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی کسی کے دل نرم ہوں گے، کیونکہ پورے 2 ماہ سے آپ نے کوئی ادارہ ہی نہیں چھوڑا۔ کس بات کی ڈراوے کی آپ بات کر رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو عدالت اس چیز کی پروٹیکشن دے رہی ہے، اور مہدی بھائی اگر اتنے خطرناک انسان تھے وہ کبھی عدالت کا سہارا لیتے نہیں، انہوں نے لیگل کام کیے ہیں سارے،
اور اگر عدالت آپ کو بلا رہی تھی تو کس چیز کا ڈر تھا آپ کو؟ عدالت کوئی انہوں نے خریدی ہوئی تھی قاسمی بھائی نے کہ آپ کے خلاف کوئی غلط بات ہو جاتی؟ عدالت بلا رہی ہے آپ کو کہ آئے اس بات کو آپ حل کریں، مسئلہ حل کریں۔ ایک FIR کاٹی جاتی ہے کسی بھی چیز کی تو جس پہ کاٹی جاتی ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ آئے، تھانے آئے یا عدالت میں آئے، آ کے اپنی صفائی پیش کرے کہ جی ہم پہ غلط FIR کاٹی گئی ہے، یہ مسئلہ ایسے نہیں، مسئلہ ایسے ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ پورا پاکستان ہلا کے رکھ دیا، کیا IGs، کیا پولیس اہلکار، کیا کون سا ادارہ اس کے اندر شامل نہیں ہوا، اور اب آپ ہیلپ مانگ رہی ہیں شہباز شریف صاحب سے، اور حمزہ شہباز شریف صاحب سے آپ ہیلپ مانگ رہی ہیں۔ تو ناظرین یہ آئی تھی اپنا ویڈیو، میں نے سوچا اس پر آپ سے بات کروں۔ اب آپ لوگ اپنے کمنٹس دیں، کیونکہ آپ لوگوں کے جو کمنٹس ہیں نا وہ بہت زبردست ہوتے ہیں اور میں ان کو لازمی پڑھتا ہوں کمنٹس کو آپ کے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔